بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص درود شریف پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے درود شریف کا ذکر کرنے والے ہیں جو روحانیت اور تصوف میں علم اکثیر اور اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے، اور اس درود شریف کی مدد سے کئی طالبان مولا منزل تک پہنچے ہیں۔ دیکھیں، آج جس درود شریف پر ہماری ویڈیو ہے، اس کو بیان کرنے سے قبل اگر اوور آل درود شریف کے پس منظر کی بات کی جائے تو درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک اور بے نیاز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تو جناب یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو عمل، جو ذکر اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اس کی شان کا کیا عالم ہوگا، اس میں کیا راز و رموز ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی حکم دے رہا ہے کہ تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ دیکھیں، اب درود شریف کی بھی کافی اقسام ہیں، مگر کوئی بھی درود ہو وہ اپنے اندر ایک الگ کائنات اور ایک الگ طاقت رکھتا ہے۔ اور درود شریف پھولوں کی مانند ہے، یعنی ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہے۔ مگر ہم آج اس ویڈیو میں جس درود کا ذکر کر رہے ہیں، اس درود شریف کا نام درود غوثیہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ سامعین محترم، یقین کریں کہ یہ درود شریف رحمت خداوندی اور روحانیت کا ایک خزانہ ہے، اور جو شخص اس درود کو صحیح طریقہ سے ورد میں رکھتا ہے تو وہ رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور یہ درود پاک کوئی آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے طالبان مولا کا ورد زباں رہا ہے۔ اور یہ درود پاک سلسلہ چشتی، سہروردی، نقش بندی اور بالخصوص سلسلہ قادریہ کے معمولات سے ہے۔ اکثر سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین اپنے مریدوں کو اس درود پاک سے روحانیت کی منازل طے کرواتے رہے ہیں۔ سامعین محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس درود پاک کو جو بھی اخلاص سے پڑھتا ہے، اس پر کائنات کے اسرار و رموز کھل جاتے ہیں، اور وہ روحانیت کے مقام بجلی سے زیادہ تیز رفتار میں طے کر لیتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ بھی راہ سلوک کے مسافر ہیں اور روحانیت کے متلاشی ہیں تو میرا مشورہ مانیں کہ درود غوثیہ کو رفیق سفر بنا لیں، کیونکہ یہ درود وہ چراغ ہے جو کٹھن اور اندھیرے راستے میں آپ کے لیے ایک روشنی اور نور ثابت ہوگا۔ اور دوسرا، یہ درود طالب کی عیب پوشی کرتا ہے۔ دیکھیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ سالک یعنی جو راہ سلوک اور روحانیت کا مسافر ہوتا ہے، وہ کسی کامل مرشد سے بیعت ہوتا ہے، اور مرشد کامل سے وہ ذکر حاصل کرتا ہے۔ اب وہ طالب ذکر تو کرتا ہے مگر ذکر کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ آج کل کے طالبان مولا کوئی دنیا سے علیحدگی تو کرتے نہیں، یعنی جس طرح پہلے لوگ جنگل و بیابان کا رخ اختیار کرتے تھے کہ ہم سے اس دنیا میں رہ کر کہیں گناہ نہ ہو جائے یا ہمارا دل اللہ سے ہٹ کر دنیا میں نہ لگ جائے، تو ایسے طالب لمحوں میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ مگر عصر حاضر میں ایسا نہیں ہے، اب وہ وقت بدل چکا ہے۔ سو ہم آج اسی دنیا میں رہ کر جب راہ سلوک پر چلتے ہیں تو نہ چاہنے کے باوجود بھی بہت سی خطائیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، اور ہمیں علم تک نہیں ہوتا، اور چاہے وہ معمولی خطا ہی کیوں نہ ہو۔
جب وہ کسی طالب سے انجانے میں ہوتی ہے تو وہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ تو اس صورت میں طالب کی جو روحانیت میں پرواز ہوتی ہے وہ سست روی کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو ذکر کرتا ہے اس کا تقاضا ادا نہیں ہوتا۔ حضرت بایزید بسطامی ایک مرتبہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑے غصے کی حالت میں آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور فرمایا کہ آج مجھے نماز میں اللہ کا دیدار نہیں ہوا، اور نہ مجھے نماز میں وہ لطف نصیب ہوا ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے گھر میں دنیا کی ہوا و ہوس یا کوئی دنیا کا خزانہ آ گیا ہے۔ آپ نے خادم سے فرمایا کہ جلدی گھر کی تلاشی لو۔ خیر، جب خادم نے کافی دیر گھر کی جانچ پڑتال کی تو گھر سے 2 کھجوریں نکلی، اور اس خادم نے بتایا کہ حضور گھر میں اور تو کچھ نہیں نکلا، البتہ یہ 2 کھجوریں نکلی۔ آپ ان کھجوروں کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا کہ جس کے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ 1 کھجور بھی نکلے تو سمجھ لو کہ وہ کسی دنیا دار کا گھر ہے، اللہ والے کا گھر نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے وہ 2 کھجوریں بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی۔ سامعین محترم، اس واقعہ سے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی ہم کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوتے، وگرنہ وہ تو کریم ذات ہے، وہ تو ہر وقت ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ سو ہم کیوں نہ وہ عمل، وہ درود اختیار کر لیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری خطائیں اور ہماری غفلتیں معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، درود غوثیہ وہ درود ہے کہ اگر ایک طالب کوشش کے باوجود ذکر الہی کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو اس درود شریف کی برکت سے وہ ذکر اور روحانیت کے تقاضے خود بخود پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی طالب سے ذکر میں غفلت ہوتی ہے، چاہے وہ غفلت ظاہری ہو یا باطنی، تو درود غوثیہ سے اس غفلت کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ الغرض، یہ درود طالب کو روحانیت میں مائنس نہیں ہونے دیتا، بلکہ دن بدن اپ کرتا رہتا ہے، اور طالب دن بدن روحانیت میں ترقی کرتا رہتا ہے، اور اس کے اندر نور بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر انسان راہ سلوک کی تمام منازل بآسانی طے کر لیتا ہے۔ اور اگر اب درود غوثیہ کے پڑھنے کی بات کی جائے تو یاد رہے کہ اس درود کو آپ نے پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر، آنکھیں بند کر کے، دل ہی دل میں یا زبان سے، جس طرح آپ کو آسانی ہو، دیوانوں کی طرح پڑھنا ہے۔ اور اس درود سے وہ مودت رکھنی ہے جو مچھلی پانی سے رکھتی ہے۔ دیکھیں، اس درود کی تعداد یا جگہ فکس نہیں کرنی، بلکہ دن بدن اس درود شریف کی تعداد میں اضافہ کرتے رہنا ہے، اور دن میں کم از کم 1 یا 2000 مرتبہ یا اس سے زیادہ کی تعداد میں پڑھنا ہے، اور مستقل مزاجی سے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ کچھ دن پڑھ کے پھر چھوڑ دیا، بلکہ پڑھتے ہی رہنا ہے، اور کسی ایسی جگہ پڑھنا ہے جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ دیکھیں، جب آپ اسی ترتیب سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کرم کی انتہا ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درود غوثیہ کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔